السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں کوئی دعا یا جملہ ضرور لکھیں۔ السلام علیکم۔ جب تک آپ لوگ ان برائیوں کے خلاف نہیں اڑیں گے، اور اب یہ نشہ، اس میں چرس، افیون اور شراب اور ٹھرا عام ہوتا جا رہا ہے آپ کے گاؤں میں، آپ کے دیہات میں۔ یہ جو ہمارا تقریباً 40 کلومیٹر کا علاقہ ہے، میرے خیال سے یہاں 20 گاؤں ایسے ہیں جن کا مجھے پتا ہے کہ جو اس کی منڈی بن گئے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ کہ ایک آدمی کو اتنی سے خوراک دیں گے، اس کی کتنی، اس میں کی خوراک کتنی، جیسا سوئی کا نوک، نظر بھی نہیں آتی۔ ایک خوراک آدمی کھائے گا تو اسے سرور ہوگا کہ ہو ایک اور ہونی چاہیے۔ پھر 2-4 دن بعد وہ بدماش، وہ خبیث لوگ، وہ شیطان کے نمائندے دوسری خوراک دیں گے، اور پھر اس کے بعد اسے اور کیفیت بڑھے گی۔ پھر 2-4-10 دن کے بعد 3، اب وہ ان کے قبضے میں ہے، اب وہ کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے معلوم ہے، کیسے میں آپ سے کہوں کہ لوگوں کو جب اس برائیوں کا عادی بنا دیا گیا، اسمیک وغیرہ کا، تو یہاں تک ہوا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ اپنے گھر میں جو تمہارے زیور ہیں، تمہارے گھر میں جو پیسہ ہے وہ ہمیں لا کر دو، کیونکہ اسے خوراک کھانی تھی، اس کے لیے لے کر آیا۔ اور یہی نہیں، اس سے بڑے مجھے لوگوں کے نام معلوم ہیں، اگرچہ وہ آدمی گرفتار ہوئے، جیل میں ہیں، لیکن کیا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمیں پیسے دو، بلکہ یوں کہا کہ وہ جو تمہاری فلاں جوان بہن ہے اس کو لے کر آؤ، یا تو تم لے کر آؤ گے یا تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ سگی بہن کو لے کے جا رہا ہے آدمی تاکہ لوگ اس کے ساتھ بدکاری کریں اور اس نشے کا عادی بنیں۔ میرے بھائیوں، معاف کرنا، یہ جو ہمارے علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا انجام یہی ہے۔ میں نام نہیں لیتا، لیکن کئی گاؤں کے بارے میں نے سنا کہ وہاں اسی نشے کے چکر میں لڑکیاں بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں، وہ ان کے قبضے میں آ چکی ہیں، وہ انہیں جیسے چاہے استعمال کرتے ہیں اور جہاں جی چاہے لے جاتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں، کسی ہوٹل میں، اور کچھ بھی کریں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس سماج کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ سمجھنا کہ سارا کام مدرسے والوں کا ہے، یہ فلاں عالم کا ہے، یا مولانا عاقل کا ہے، بالکل نہیں۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ بات تو یہودیوں کی تھی، لیکن ہم تو آج کل ان سے بدتر ہیں۔ ان احسنتم فاحسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، کہ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور برائی کرو گے تو ذمہ دار بھی تم خود ہی ہو، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے بہت زیادہ ادب سے کہتا ہوں کہ صرف یہاں آ جانا کافی نہیں ہے۔ آپ لوگ یہاں سے ارادہ کر کے جائیے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج میں، بلکہ ہمارے گھروں میں جو لڑکے آوارہ ہو رہے ہیں، جو شراب پی رہے ہیں، جو نشہ کر رہے ہیں، اور جو لڑکیاں بدکار ہو رہی ہیں، ہمیں انہیں روکنا ہے ہر قیمت پر۔ اس کے لیے کوشش کیجیے، اس کے لیے جدوجہد کیجیے، اور اس کے لیے باقاعدہ منظم ہو کر، جس طرح بھی آپ نے الیکشن لڑا، الیکشن میں کیا ہوا؟ الیکشن میں یہ ہوتا ہے، آدمی ایک ایک دروازے پر جاتا ہے، ان کے ہاتھ پیر جوڑتا ہے، ان سے اپنی غلطیوں کی معافی چاہتا ہے، اور بہت جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہارا جو مطالبہ ہو، تمہیں پیسے چاہیے، فلاں چاہیے، وہ ہمیں دینا، لیکن مہربانی کر کے ووٹ ہمیں دینا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سارے 100% لوگ یہ کام کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ تو جب تم ووٹ کے لیے یہ کام کر سکتے ہو جس کا تمہاری ذات کو کوئی فرق نہیں، کوئی ایم ایل اے بنے گا تو
کوئی گھر تمہارے کام نہیں آنے والا، یاد رکھو۔ کوئی انفائی بنے گا وہ بھی تمہارے کسی کام نہیں آتا۔ ہم 74 سال کا تجربہ ہے اس ملک کا۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح اس کے لیے گھر گھر جا کر کام کرتے ہیں، اور ایسا تو میں نہیں کہتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کھڑے ہوتے ہیں الیکشن میں، لوگوں کے پیر پکڑ رہے ہیں، ان کی خوش آمدید کر رہے ہیں، ان کے معاملات طے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تحقیر جس کی کوئی حیثیت نہیں، ان کو وہ عہدہ چاہیے۔ اور آپ یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ دنیا میں بھی کامیاب، آپ آخرت میں بھی کامیاب۔ قرآن نے کامیابی کا راستہ دوسرا بتایا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ تم کامیاب ہوگے جب تمہیں حق تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی، اور خدا کی رضا جب نصیب ہوگی جب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، ایک بات تو ہم نے بھلا دی جس کی وجہ سے یہ سماج بگڑتا ہی جا رہا ہے، وہ یہ کہ ہم نے نکال دیا کہ اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یشیب ابن